إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت سے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔ ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ 3 آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، تورات، انجیل، زبور، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لی، اس لیے ان کے اندر تحریف ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی، تو وہ بھی تو آسمانی کتابیں تھیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلی 3 ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابی شکل میں بھیجی گئی، صحیفے بھیجے گئے، لکھی ہوئی بھیجی گئی، وہ مکتوب تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ صرف پیغام نہیں ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، نبی صاحب نے فرمایا تم قرآن مجید سے برکت پاؤ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس فرق کو یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے کوئی آدمی آپ کو خط لکھے، اس میں بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے، پیغام مل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ٹیلی فون پر بات کرے اور آپ اس کی آواز کو سنیں، لہجے کو سنیں، اس کی گرم جوشی، اس کا انداز۔ تو ٹیلی فون کی بات اور ہوتی ہے اور خط پہ کوئی لکھ کے پیغام بھیجنا یہ بات اور ہوتی ہے۔ تو پہلی جو 3 کتابیں تھیں ان کی حیثیت مکتوب کی مانند تھی، خط آ گیا، رکا آ گیا، کتاب آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، جبریل علیہ السلام نے اس کو نبی علیہ السلام تک پہنچایا۔ اب دیکھیں، ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر کسی سے، حالانکہ وہ بندہ ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوتا ہے، تو ہماری آواز الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ ہو کے
اتنی مسافت طے کر لیتی ہے اور وہاں جا کر دوبارہ آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام پر یہ کلام جب نازل ہوتا تھا تو اسی طرح میسج کی شکل میں نازل ہوتا تھا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جب وحی اترتی تھی سلسلۃ الجرس، جیسے دور سے گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے، مجھے یوں محسوس ہوتی تھی. اب گھنٹی بجنے میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو دور سے گھنٹی کی آواز آئے تو سمت کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے، مشرق سے ہے، مغرب سے ہے، کدھر سے ہے، یعنی ہمہ جہت وہ پیغام ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے. تو یہ جو پیغام اترتا تھا اس کی بھی ڈائریکشن کا تعین کرنا مشکل تھا. یہ ہر ڈائریکشن سے یہ پیغام ریسیو ہوتا تھا. ایک بات. دوسرا یہ کہ یہ جو گھنٹی ہوتی ہے یہ پیریوڈک ویو کی طرح ہوتی ہے، بجتی ہے پھر رکتی ہے پھر بجتی ہے. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل جتنے میسیجز ہیں وہ بھی اسی طرح میسیجز پیکٹس کی حیثیت میں جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ پیغام کرتا تھا کہاں پر؟ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر. نزل علی قلبک، یہ آپ کے دل پہ اترتا تھا. اور انسان کا دل اینٹینا ہے، یہ ان آسمانی پیغامات کو وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر کسی کے اینٹینا کی بیٹری ہی ڈسچارج ہو جائے تو وہ تو ایسے ہے جیسے سیل فون کی بیٹری فلیٹ ہو گئی، کال کرنے والے کرتے رہیں اس نے کوئی رسپانس نہیں دینی. لیکن اگر بیٹری ٹھیک ہو تو جو کوئی کال کرے گا فوراً میسج ریسیو ہوگا. بالکل اسی طرح انسان اپنے دل کے اینٹینا کے ذریعے یہ میسج ریسیو کر سکتا ہے. کفر کی دنیا 5 حواس کو تسلیم کہتی ہے اور جہاں پھنس جاتی ہے وہاں کہتی ہے چھٹی حص نے مجھے بتایا کچھ ہونے والا ہے. وہ جو چھٹی حص کا نام لیتے ہیں نا پریشان ہو کے، وہ اصل میں انسان کا قلب ہے. یہ چھٹی حص ہے بندے کی، یہ انسان کو بتا دیتا ہے اب کچھ ہونے والا ہے، کوئی خطرہ ہے. تو کفر کی دنیا میں مجبور ہو کے مانا جاتا ہے. ہم اس باضابطہ ایک حص مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ الہام وحی اللہ تعالی کی طرف سے بندے کے دل پہ آتی ہے. تو دل ایک حص ہے اور یہ باقی حصوں سے زیادہ بہتر حصہ ہے. اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے پیغام کو انسان وصول کر سکتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام پر جب یہ وحی اترتی تھی تو یہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی تھی، اور نقش ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپروڈیوس کرتے تھے. چنانچہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام کو صادر فرمایا ہو بہو اسی طرح جبریل علیہ السلام نے پہنچایا اور ہو بہو اسی طرح نبی علیہ السلام نے اس کو تلاوت فرمایا. الفاظ وہی، حروف وہی، لہجہ وہی، ہر چیز ویسی ہی ہے جیسی کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام آیا. اور نبی علیہ السلام نے جیسے اس کو سکھایا صحابہ کو تو صحابہ نے اس کو محفوظ کر لیا، اور وہ کلام آج 1400 سال سے زیادہ گزر گئے اسی طرح دنیا میں محفوظ چلا آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے. چونکہ یہ کلام ہی خداوندی تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی. اب دیکھیں کہ اگر کوئی بادشاہ یہ کمٹمنٹ کرے کہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تو وہ خود تو نہیں جا کے چاروں طرف پہرا دے سکتا. اس کے لیے وہ ایک فوج تیار کرتا ہے. فوجی کا سٹیٹس اچھا ہوتا ہے، تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں، غذا اچھی ہوتی ہے. چن چن کے لوگ فوج میں رکھے جاتے ہیں جن کے آئی کیو اچھا ہو، پرسنالٹی اچھی ہو، حاضر دماغ ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہو، اچھی پرسنالٹیز ہو. اور پھر
ان کو اس کام پر لگایا جاتا ہے کہ جی آپ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرو، تو حفاظت تو فوج کرتی ہے، مگر بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس ذریعے سے اپنے اس کام کو کر دکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے جن کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دی، اپنی محبت ڈال دی۔ اب ایک چاہت ہوتی ہے ان کے اندر، ایک شوق ہوتا ہے میں قرآن پاک کا حافظ بنوں، کسی کا دل چاہتا ہے میں بیٹے کو حافظ بناؤں، کسی کا دل چاہتا ہے میں بیٹی کو حافظ بناؤں۔ یہ خواہش دل میں پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خود حافظ بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فوٹوگرافک میموری بھی دے دیتا ہے، چنانچہ وہ قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا یاد ہو جانا ایک معجزہ ہے۔ جتنا قرآن مجید کا والیوم ہے اتنی اگر دنیا کی کسی زبان میں کوئی کتاب ہو تو اس کتاب کو کوئی بندہ یاد نہیں کر سکتا، بلکہ عام طور پر دیکھا گیا کہ آپ ایک دفعہ اگر کتاب کو پڑھیں تو انٹرسٹ رہے گا، دوسری دفعہ پڑھیں انٹرسٹ کم ہو جائے گا، تیسری دفعہ اور کم، 4-5 دفعہ کے بعد کتاب دیکھنے کو دل نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کا معاملہ اور ہے، ایک دفعہ پڑھیں دل اور زیادہ متوجہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ پڑھیں اور زیادہ۔ جتنا جو انسان قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنا قرآن مجید کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، ساری زندگی اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کی لذت بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ جیسے پیاسا بندہ سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی ملے تو کتنے شوق سے پیتا ہے، بالکل اسی طرح قرآن مجید سے محبت رکھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو اسی شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، دل نہیں بھرتا۔ عمریں گزر جاتی ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کی وہ لذت ختم نہیں ہوتی۔ جب دیکھو ایک نئی لذت ہوتی ہے، ایک نیا سرور ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اپنے بندوں سے لی، اسی لیے یہ جو قرآن مجید کے حافظ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ جیسے فوجی سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے۔ اس لیے قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پہ نور کے تاج رکھے جائیں گے، اور ان حافظوں کو کہا جائے گا کہ کم از کم 10 بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی یہ شفاعت کریں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھنے والا ہے کہ کون سے 10 بندے؟ تو علماء نے ایک بیان جو ہے نا بات کھولی کہ جب بھی کوئی بچہ حافظ بنتا ہے نا تو عام طور پر اس کے قریبی رشتہ داروں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اس کے اس کام سے خوش نہیں ہوتے، وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اسے ٹونٹ کرتے ہیں، کیا مولوی بن رہے ہو، کیا تم مدرسے جا رہے ہو، کیا تم یہ کر رہے ہو، وہ بچے کو ڈسکریج کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی کہتے ہیں اسے انجینئر بناتے، اسے ڈاکٹر بناتے، اسے پائلٹ بناتے، MBA پڑھاتے، یہ کرتے وہ کرتے، تم نے کدھر ڈال دیا۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، چنانچہ وہ بچے کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کی ہمت بڑھاتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس کو مارل سپورٹ دیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ 2 طرح کے گروپ ہو گئے، ایک وہ گروپ کہ جس نے اس کو پسند نہ کیا اور بچے کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی، اور وہ جنہوں نے انکریج کیا اور بچے کو مورلی سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ لہذا قیامت کے دن وہ تمام لوگ جو اس بچے کو ڈسکریج کرتے تھے وہ اپنے آپ کو اس کی شفاعت کے حق سے محروم کر دیں گے۔
بچے کی شفاعت ان گناہگاروں کے بارے میں ہوگی جو بچے کو سپورٹ کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اس کو کہا کرتے تھے تم اچھا کام کر رہے ہو. ان میں سے اگر کوئی بندے جہنم میں ہوں گے، یہ بچہ ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا. اس لیے جب بھی کسی بچے کو دیکھیں کہ حافظ بن رہا ہے، ہمیشہ اس کو سپورٹ کریں. ہمیشہ بھائی میں ایک کام نہیں کر سکا، وہ کر رہا ہے تو میں کوئی خیر کا کلمہ تو کہہ سکتا ہوں. میں کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہوں بچے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے لیے آسان کرے. 2 بول بولیں گے بچے کا دل خوش ہو جائے گا. تو ایک تو یہ اصول بنا لیں، ہمیشہ جب بھی پتہ چلے کوئی بچہ حافظ بن رہا ہے، کوئی بچی حافظ بن رہی ہے، ہمیشہ اس کو مورلی سپورٹ کریں. کیا پتا ہمارا یہی عمل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب بن جائے. یا وہ لوگ کہ جو حفظ کے مدارس ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تاجر لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس مال کے ذریعے ایسے مدارس کو چلانے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. یقیناً وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے قیامت کے دن قرآن کی شفاعت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت کی نظر ہوگی. عام طور پر دیکھا ہے کہ آج کمپیوٹر پہ کوئی کام کیا جائے تو اس کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہوتی ہے ہارڈ کاپی اور ایک ہوتی ہے سافٹ کاپی. ہارڈ کاپی تو یہ ہوئی کہ آپ نے کمپیوٹر پہ کوئی فائل لکھی، پھر پرنٹر سے اس کو پرنٹ کر کے فائل میں کاغذ لگا کے رکھ لیا، یہ ہارڈ کاپی کہلاتی ہے. اور سافٹ کاپی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ کام کیا اس کو ہارڈ ڈسک کے اندر یا فلوپی ڈسک کے اندر یا سی ڈی کے اندر ٹرانسفر کر دیں. یہ سافٹ کاپی بن گئی. تو عام طور پر ڈیٹا کو 2 طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بھی 1400 سال پہلے سے ہی قرآن مجید کو 2 طرح سے محفوظ کروایا. ایک قرآن مجید کی ہارڈ کاپی اور ایک سافٹ کاپی. چنانچہ نبی علیہ السلام کا قلب مبارک وہ قرآن مجید کی سافٹ کاپی تھا، اور امت میں صحابہ کرام نے جو قرآن مجید کو حفظ کیا، حافظوں کے دل، حافظات کے دل اللہ تعالیٰ کے قرآن کی سافٹ کاپیز ہیں. یہ ڈسکٹس ہیں، یہ سی ڈیز ہیں جن کے اوپر اللہ کا کلام محفوظ ہوتا ہے. یہ چلتے پھرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ ڈیٹا ریٹریو ہو جاتا ہے جب چاہتے ہیں. اللہ کی یہ شان ہوتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ، پھر صحابہ نے بھی حفظ کیا. صحابہ کرام میں سے بہت سی تعداد ایسی تھی کہ جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا، اور کچھ حصہ تو سب صحابہ کو یاد تھا. اس لیے وہ رات کی تنہائیوں میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے. انہیں مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. دیکھا قرآن سنتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. یہ قرآن ان کے دلوں کو گدگدا دیتا تھا، ان کے دل کے تار چھیڑ دیتا تھا. ان کا دل چاہتا تھا کہ بس ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی رہیں. جیسے بچے کو فیڈر منہ سے نکالے نا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، روتا ہے، جھنجھلاتا ہے، کیوں فیڈر نکالا. ایسے ہی ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم قرآن پڑھنا روکیں، یعنی روک دیں یا چھوڑ دیں. چنانچہ تیر لگ رہے ہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مجھے فضل منصبی میں کمی کا خوف نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرتا. اتنا ان کو مزہ اور لطف آتا تھا. چنانچہ صحابہ کرام میں قرآن مجید کے حفاظ موجود تھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے. کیسے حافظ تھے؟ سبحان اللہ.
ایک مرتبہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو یہ خاموش ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی ابن کعب قرآن پڑھو. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید آپ پر اتارا گیا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پڑھو. تو ان کو فیل ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی علیہ السلام کو اشارہ ہوا ہے. تو جیسے انہیں یہ محسوس ہوا نا تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ ابن کعب سے کہو قرآن سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں. کیسا وہ قرآن پڑھتے ہیں. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی گانا گانے والی مغنیہ گانا گاتی ہے تو جتنے شوق سے لوگ اس کے کلام کو سنتے ہیں، گانے کو سنتے ہیں، اس سے زیادہ توجہ محبت کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے قرآن پڑھنے والے بندے کا قرآن سن رہے ہوتے ہیں. جب حافظ قرآن پڑھتا ہے سبحان اللہ تو فرشتے اس کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سے وہ ہستی ہیں کہ جن کو قرآن مجید پڑھنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی. باقی فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، یہ فقط انسانوں پر اللہ کا کلام اترا، وہ سن سکتے ہیں. اسی لیے ایک بندہ خود پڑھ نہ سکتا ہو تو جب اسے سنتے ہیں تو اس کو زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے. چنانچہ جیسے ہی کوئی قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اس کے اوپر، حتیٰ کہ تانتا بند جاتا ہے، آسمان تک ان کا سلسلہ لگ جاتا ہے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قریب ہوتے 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 اس حافظ قرآن کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اس کے لبوں پر اپنے منہ کو حصول برکت کے لیے رکھ دیتے ہیں. یعنی فرشتے بھی اس کے منہ کو بوسے دیتے ہیں کہ اس منہ سے قرآن نکل رہا ہے، اللہ کا کلام نکل رہا ہے. چنانچہ ایک صحابی اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، چھوٹا سا صحن ہے، چارپائی ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، قریب گھوڑا بندھا ہوا ہے، طبیعت میں چل رہی ہے، دل چاہتے ہیں ذرا میں بلند آواز سے جہر میں قرآن پڑھوں. لیکن جب یہ ذرا جہر سے قرآن پڑھتے ہیں تو گھوڑا بتکتا ہے، ان ایزی فیل کرتا ہے. تو یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے، لاتی نہ مار دے بچے کو. تو یہ آہستہ پڑھتے ہیں، پھر طبیعت مچلتی ہے، پھر اونچا پڑھتے ہیں، گھوڑا بدکتا ہے، پھر آہستہ پڑھتے ہیں. ساری رات اسی کاروائی میں گزر گئے. جب انہوں نے سلام پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں کچھ روشنیاں نظر آئیں جو ان کے سر سے دور پیچھے آسمانوں کی طرف واپس جا رہی تھی. ان روشنیوں کو دیکھ کر حیران ہوئے. صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو تم نے روشنیوں کی شکل میں دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے. اگر تم قرآن پڑھتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو یہ قرآن مجید ایسی نعمت ہے. اللہ قرآن مجید کے قاری گزرے ہیں امام عاصم رحمت اللہ علیہ، ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی. یعنی کیا مشک یا عنبر کی خوشبو ہوتی ہوگی جو ان کے منہ سے آتی تھی. سب لوگ بڑے حیران ہوتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کون سی خوشبو منہ میں رکھتے ہیں کہ ایسی خوشبو تو کبھی سننے میں نہیں آئی، حیران ہوتا ہے بندہ. تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ میں تو کوئی خوشبو منہ میں نہیں رکھتا. اس نے کہا حضرت مگر اتنی خوشبو آتی ہے یہ کیا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عاصم، امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ، تم قرآن اتنا شوق سے پڑھتے ہو اور زندگی اسی پہ لگا دی ہے،
اور میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو جب سے بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس کی سافٹ کاپیز ہیں وہ تمام حفاظ، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کر لیا. تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس کو یاد کر لینا بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اس لیے سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل ایک آرڈر کیا تھا امیر وقت کو، جو امیر جیش تھا، کہ جب تمہاری ایکٹیویٹیز ذرا سلو ہوں تو تم اپنے فوجیوں کو کہو کہ یہ اللہ کے قرآن کو یاد کریں. چنانچہ ہزاروں صحابہ اس آرڈر کے بعد پورے قرآن مجید کے حافظ بنے. تو یہ سلسلہ وہاں سے آگے چل رہا ہے. پھر تابعین بنے، تبع تابعین بنے، اور یہ سلسلہ اوپر والوں سے نیچے کی طرف چلتا چلایا. آج بھی شاگرد اپنے استادوں سے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں. عام طور پر ایک بچہ 2 سال سے لے کے 3 سال کی مدت میں قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے. ایوریج بچہ جو ہے، اگر اچھا ٹائم دے، شوق ہو، ذوق ہو، کوئی 2 سال میں کر لیتا ہے، کوئی 3 سال میں کر لیتا ہے، کوئی 2 سے بھی کم میں کر لیتا ہے. کتنا کم میں کر لیتا ہے؟ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو 1.5 سال میں حافظ بن جاتے ہیں، کچھ 1 سال میں حافظ بن جاتے ہیں. وہ بھی بچے ہوتے ہیں جو 1 سال سے بھی کم میں حافظ بن جاتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے بچیوں کے جامعہ میں ایک لڑکی آئی داخلہ لینے کے لیے، اور وہ ڈبل ایم اے تھی. ایم اے جغرافی اور ایم اے کیلیگرافی ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا. کہنے لگی جی حافظہ بننا ہے. تو جو منتظمہ تھی انہوں نے ان کو کہا کہ حفظ کی تو چھوٹی عمر میں بچیاں ہوتی ہیں، آپ اکیلی بڑی عمر کی بچی عجیب فیل کرو گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھنے والی جو عالمات فاضلات کی کلاس ہے اس میں داخلہ لے لیں. وہ کہنے لگی جی کہ میں بعد میں داخلہ لے لوں گی، میرے دل میں شوق بہت ہے، میں پہلے حافظہ بننا چاہتا ہوں. اس کے شوق کو دیکھ کے انہوں نے داخلہ دے دیا. 7 مہینے کے بعد مجھے اطلاع ملی جی کہ ایک بچی آئی تھی، ڈبل ایم اے تھی، اور آج 7 مہینے گزرے اور اس نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا. اللہ کی شان. 7 مہینے سے بھی کم میں واقعات موجود ہیں. بعضوں نے 4 مہینے میں کر لیا، بعضوں نے 3 مہینے میں بھی کر لیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ بہت علماء تھے، طلباء تھے، لیکن اللہ کی شان کہ ان میں سے پورا حافظ قرآن کوئی نہیں تھا. ادھر سے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. حضرت نے فرمایا بھئی یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور وہ آخری آیتوں کے ساتھ، سورتوں کے ساتھ تراویح پڑھ رہے. حضرت پھر کیا کریں؟ چنانچہ حضرت کیا کرتے کہ روزانہ دن میں 1 پارہ یاد کر لیتے اور شام کو، رات کو تراویح میں سنا دیتے. ادھر رمضان مکمل ہوا، ادھر ان کا قرآن مکمل ہو گیا. 30 دن میں قرآن مجید یاد کر. 30 سے بھی کم دنوں کی جو ہے نا وہ مثالیں موجود ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ایک بڑے باپ کے، نواب کے بیٹے تھے. بہت خوبصورت تھے، ذہین تھے. جب ان کے والد ان کو لے کر آئے کہ جی میرے اس بچے کو آپ علم پڑھائیں، قبول فرمائیں، تو حضرت نے ان کو اپنی شاگردی میں قبول کر لیا.
تو پوچھا کہ بچہ کیا قرآن مجید کے حافظ ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ہاں علم پڑھنے کے لیے حافظ ہونا شرط ہے، یہ پری کوالیفیکیشن ہے میرا شاگرد بننے کے لیے، لہذا جاؤ قرآن پاک کو حفظ کر کے آؤ. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. ٹھیک 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آئے، حضرت اپنا شاگرد بنا لیجیے. حضرت نے فرمایا بھائی تمہیں کہا ہے کہ حفظ کر کے آؤ. حضرت میں قرآن مجید کو حفظ کر کے پھر آپ کے پاس آیا. 1 ہفتے میں قرآن مجید کا حفظ کر لیا. اور مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم نے اپنی کتاب چھوٹی سی ہے تراشے، اس میں یہ واقعہ لکھا کہ چند بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تذکرہ چھڑ گیا کہ فلاں عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، فلاں فقط عالم ہے. تو ان میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ہشام کلبی. اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھئی عالم تو بہت بھاری ہے، بڑا ہے، مگر حافظ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اچھا مجھے مکمل حافظ ہونا چاہیے. وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے حفظ کا ارادہ کر لیا اور تیسرے دن میں پورے قرآن مجید کا حافظ بن چکا تھا. ایسی بھی مثالیں موجود ہیں. اب دیکھیے کہ اتنی بڑی کتاب اور 3 دن میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ادھر سے وہ کاپی کی یعنی کمانڈ گئی اور ادھر سے ڈیٹا ٹرانسفر ہونے میں جیسے بس چند سیکنڈ لگ جاتے ہیں نا، کوئی ایسا ہی سلسلہ بنا. اللہ نے پورے قرآن کو ٹرانسفر ہی کر دیا. ماشاء اللہ. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ مختلف عمر کے لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا. یہ نہیں ہے کہ بچوں نے کیا یا جوانوں نے کیا یا بوڑھوں نے کیا، نہیں، ہر عمر کے بندے نے قرآن مجید کے حفظ کیا. چنانچہ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ نوجوان حافظ بنے، کوئی 20 سال میں بنا، کوئی 30 سال میں بنا، کوئی 40 میں، 50 میں. مگر چھوٹی عمر کی بھی مثالیں ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر بچے 10 سال 11 سال کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ مکمل بن جاتے ہیں. اور بہترین ایج یہی ہوتی ہے کہ بچے کو پہلے 5 کلاسیں پڑھائی جائیں اسکول کی، تاکہ اس کے اندر تھوڑی سمجھ بوجھ آ جائے اور پھر اس کو قرآن مجید کا حافظ بنایا جائے. تو وہ بچہ 1.5 سال 2 سال میں قرآن مجید کا مکمل حافظ بن جاتا ہے. کئی جگہوں پر ترتیب یہ ہے کہ سکول کے ساتھ ہی حافظ بنا لیتے ہیں. جیسی بھی ترتیب ہو، بہرحال یہ بیسٹ ایج ہوتی ہے قرآن مجید یاد کرنے کی. 7 سال کی عمر میں بھی بچے قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں. پچھلے سال کے اجتماع پر ہمارے ہاں ایک حافظہ بچی نے پڑھا، اس کی عمر 7 سال پوری نہیں تھی، 6.25 سال عمر تھی. وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم نے اس کو میز پہ کھڑا کیا تو ہمارے پاس پٹھان دوست کہنے لگے کہ یہ گڑیا قرآن پڑھنے والی کہاں سے آئی تھی. وہ سمجھتے تھے کوئی پلاسٹک کی گڑیا قرآن پڑھ رہی تھی. اتنی چھوٹی بچی تھی اور وہ حافظہ بن گئی. 6.25 سال کی عمر میں قرآن پاک کی حافظہ. اس سے کم عمر کی بھی مثالیں موجود ہیں. چنانچہ ہارون رشید کے دور میں ایک بچے کو اس کے والد لے کر آئے، جس بچے کی عمر 5 سال تھی اور وہ قرآن مجید کا حافظ تھا. اتنا چھوٹا بچہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب والد نے کہا کہ بیٹا قرآن پڑھو تو وہ ضد کرنے لگا کہ ابو پہلے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ مجھے گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے یا نہیں. اس زمانے کی چنگم کینڈی یہی کچھ ہوتا تھا، گڑ ہی ہوتا تھا. اس نے کہا کہ ابو وعدہ کریں، تو ابو نے وعدہ کیا ہاں بیٹے میں تمہیں گڑ لے کے دوں گا. تو اس وقت اس نے پڑھنا شروع کیا. ہارون رشید خود بھی حافظ تھا. اس نے مختلف جگہوں سے اس سے قرآن پاک سنا. اللہ کی چاند، بچے نے ہر جگہ سے صحیح قرآن پاک سنا دیا. تو 5 سال کی عمر میں بھی بچہ. بڑی عمر کو دیکھیں تو ماشاءاللہ پکی عمر میں بھی لوگ حافظ بنے. کوئی 50 کا بنا، کوئی 60 میں بنا. ہمارے اپنے تعلق والے ایک صاحب ہیں،
انہوں نے ایک مرتبہ قرآن مجید جب مکمل کیا تو مجھے حکم دیا جی کہ آپ نے دستار بندی کے لیے آنا ہے. حاضر ہو گیا. اللہ کی شان کہ جب ان کی دستار بنانے کا وقت آیا تو میں نے ان کی طرف دیکھا. ان کے سر کے بال بھی سفید تھے, داڑھی کے بھی سفید تھے, مونچھوں کے بال بھی سفید تھے, یہ بھووں کے بال بھی سفید تھے, اور پلکوں کے بال اور یہ جو کلائیوں پہ بازو پہ ہوتے ہیں یہ بال بھی سفید تھے. مجھے ان کے پورے جسم پہ کوئی کالا بال نظر نہ آیا. شاید 90 کے قریب ان کی عمر تھی. اس عمر میں اللہ نے ان کو قرآن کا حافظ بنا دیا. تو 5 سال کی مثالیں بھی موجود اور 90 سال کی مثالیں بھی موجود. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ کام جیسے مردوں نے کیا ایسے عورتوں نے بھی کیا. اللہ کی وہ نیک بندیاں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بھرا وہ بھی قرآن پاک کا حافظہ بنی. چنانچہ امت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ قرآن مجید کی پہلی مکمل حافظہ تھی ام المومنین میں سے, امہات المومنین میں سے. پھر اس کے بعد اور صحابیات کی بنتی چلی گئی اور یہ سلسلہ مستورات میں بھی چلا گیا. الحمدللہ اس وقت بھی بنات کے مدارس ہیں جہاں بچیاں اللہ کے قرآن کی حافظات بن رہی ہیں. ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ ایک بھائی اور ایک بہن ایک ہی وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرے نا تو بہن پہلے کر لیتی ہے بھائی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچیوں کے اندر کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور بچوں کے اندر فرسٹریشن زیادہ ہوتی ہے. یہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, وہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتی. اسی لیے ایک ہی وقت میں اگر شروع کریں تو عام طور پر حفظ میں بچیاں بچوں سے زیادہ آگے نکل جاتی ہیں. چنانچہ سنت میں جیسے قراء گزرے اسی طرح قاریات بھی گزری. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالی نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب تعبیر اور رویا اس نام سے بہت معروف ہے. ان کی ایک بہن تھی حفصہ بنت سیرین, یہ تابعین میں سے تھے. تو حفصہ بنت سیرین قرآن پاک کی حافظہ بھی تھی, قاریہ بھی تھی, اور قرآن پاک کی انہوں نے 35 سال خدمت کی. وہ کیسے کہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں, گھر کی مسجد. وہ اعتکاف کی نیت سے 35 سال وہاں رہی. فقط ضرورت کے لیے مسجد سے باہر آتی تھی ورنہ وہی رہتی تھی. بچے بچیوں کو عورتوں کو اللہ کا قرآن سکھاتی تھی. جب فارغ ہوتی تھی تو اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتی تھی. 35 سال انہوں نے وہاں گزارے. چنانچہ عیاض بن معاویہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تابعین میں تمہاری نظر میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں حفصہ بنت سیرین. تو پوچھنے والے نے کہا کہ کیا حسن بصری سے بھی ان کو فضیلت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں حفصہ میں وہ خوبیاں دیکھتا ہوں کہ میں ان کو حسن بصری پر بھی فضیلت دینے کے لیے تیار ہوں. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کس درجے کی حافظہ کاریہ اور نیک خاتون ہوں گی. کئی مرتبہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی لفظ کی ادائیگی میں تھوڑا متردد ہوتے تو بچے کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اور میری بہن حفصہ سے پوچھ کے آؤ کہ یہ لفظ کیسے پڑھنا ہے. جیسے وہ پڑھتی تھی اسی طرح محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. ایسی بھی اللہ کی بندیاں ہوئی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات ہوتی تھی تو عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی تھی اور پوری رات اللہ کا قرآن پڑھنے میں گزارتی تھی. ان کی ایک باندھی تھی خادمہ, وہ عقل کی پوری تھی. ایک دن ہمسائے کے گھر گئی تو ہمسایوں نے کہا کہ بتاؤ تمہاری مالکہ کا کیا حال ہے؟
تو وہ بیچاری اب بات پوری سمجھتی نہیں تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے، ان کا سناؤ کیسے اس کے دن رات گزرتے ہیں؟ کہنے لگی پتہ نہیں، 20 سال مجھے ان کی خدمت کرتے ہو گئے ہیں، روز دیکھتی ہوں عشاء کا وقت ہوتا ہے، بس وہ 2 رکعت نیت باندھ لیتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا کہ 20 سال رونے کے بعد بھی ابھی معاف نہیں ہوا۔ تو ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں تھیں کہ 20 سال ان کے راتیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت میں گزرتی۔ تو جیسے مردوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اسی طرح عورتوں نے بھی حفظ کیا۔ تو یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپی۔ اچھا، ایکوریسی ایسی ہوتی ہے بعض لوگوں کے اندر کہ واقعی قرآن مجید کو انہوں نے صحیح معنوں میں ضبط کیا ہوتا ہے، صحیح معنوں میں۔ چنانچہ ہم ایک مرتبہ مری گئے رمضان مبارک میں، تو وہاں پر ایک جگہ ایک قرأت کانفرنس ہوتی ہے، تو وہاں میں بتایا گیا کہ یہاں ایسا مصلی ہے، 36 سال سے وہاں تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، 36 سال میں ایک مرتبہ بھی امام کو وہاں لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حافظ بھی ایسے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ جن حفاظ کو پیچھے سے لقمہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ، ایسا قرآن مجید یاد ہوتا ہے۔ اللہ کی شان۔ چنانچہ حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شاگرد آیا تو انہوں نے پوچھا بھائی سناؤ تمہیں قرآن مجید صحیح یاد ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت یاد تو بہت صحیح ہے، جہاں وقف آتے ہیں نا کہیں کہیں، وہاں آخری لفظ میں مجھے کہیں متشابہ لگ جاتا ہے، بما تعملون خبیرہ یا بصیرہ، یہاں کے تعملون یا ملون، آخری لفظ کے اوپر نہ مجھے متشابہ لگ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا میں تمہیں آخری لفظ سناؤں کہ ہر آیت کا آخری لفظ کیا ہے؟ اس نے کہا سنائے۔ تو حضرت نے فقط آخری لفظ پڑھنا شروع کر دیا، مثلا العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحیم، الرحمن الرحیم، الدین، مالک یوم الدین۔ ہر آیت کا آخری ایک لفظ پڑھتے پڑھتے الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک پورا قرآن پاک سنا۔ ایسے لگتا ہے جیسے سکرین پر ان کے سامنے اللہ کا قرآن پاک لکھا ہوا ہوتا تھا، آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے۔ ایسے بھی قرآن مجید کے حافظ اللہ۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست ہیں، عالم ہیں، ان کی والدہ ہمارے ساتھ حج پہ تھی، وہ قرآن مجید کی عاشقہ ہیں، بوڑھی عورت ہیں، مگر اللہ نے ان کے دل میں قرآن مجید کی محبت عجیب بھری ہے، اتنی پکی حافظہ ہیں کہ ان کو حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ قرآن مجید بھولتے کیسے ہیں۔ وہ اس پہ ہی ایک مرتبہ حیران ہو رہی تھی، کہنے لگی اچھا قرآن مجید بھولتے ہیں؟ یہی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قرآن مجید میں بھول کیسے ہو جاتی ہے، اتنی قرآن مجید کی پکی حافظ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسا بھی یاد۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملنے کا موقع ہوا، ایک تقریب تھی نکاح کی، اس میں اکٹھے ہوئے، تو کسی نے کہا جی کہ یہ قاری صاحب ہیں، قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں۔ مجھے عجیب سی بات لگی، میں نے کہا پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں کو کیا ہو گیا، ہر بات میں کمپیوٹر کا لفظ ضرور گھسا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ حافظ ہیں، قاری ہیں، کافی ہے، یہ جی قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں۔ خیر جب محفل ختم ہوئی تو ان کے قریب کوئی 15-20 حفاظ جو تھے نا محفل کے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ ہمارا بھی پہلا موقع تھا ان کے ساتھ،
چنانچہ ہم بھی قریب آ گئے اور واقعی محسوس یہ کیا کہ وہ قرآن مجید کے کمپیوٹر ہی تھے. وہ کیسے؟ حفاظ جب عام طور پر ایک دوسرے سے کوئی پوچھنا ہوتا ہے نا تو یہ پوچھتے ہیں اچھا بھائی فکیفہ اس لفظ سے تم آیت آگے پڑھو. اب فکیفہ تو کتنی جگہوں پر آ گیا. فتکون پڑھو آگے بھائی تو پھر آیت آگے پڑھنی ہوتی ہے. اس طرح یہ ایک دوسرے کا ٹیسٹ لیتے ہیں. تو یہ تو آسان ٹیسٹ ہے, اکثر لوگ لے لیتے ہیں فتکون سے مختلف آیتیں پڑھ دیتے ہیں آگے. مگر وہاں تو معاملہ اور تھا. ایک صاحب نے پوچھا جی کہ فتکون کا لفظ کہاں ہے؟ انہوں نے آیت نہیں پڑھی, فتکون کا لفظ سنتے ہی کہنے لگے فلاں پارے فلاں سورت کی فلاں نمبر آیت کے اندر ہے, پھر فلاں پارا فلاں سورت کی فلاں آیت کے اندر ہے. وہ آیتوں کے نمبر بتا رہے تھے. اچھا چند دو تین قرآن پاک لوگوں کے پاس تھے بھی صحیح, وہ اس کو دیکھ بھی رہے تھے اور واقعی جو آیت کا نمبر وہ بتا رہے تھے اسی آیت میں وہ لفظ موجود ہوتا. میں نے کہا یا اللہ قرآن مجید کے حافظ تو بڑے دیکھے تھے, ایسا بندہ تو نہیں دیکھا کہ جس کو آیتوں کے نمبر تک بھی یاد تھے. اللہ تو پڑھنے والے عاشقوں نے قرآن مجید کو پھر ایسے پڑھا اور ایسے یاد کیا. اچھا جس طرح قرآن مجید کو اس طرح محفوظ کیا گیا بغیر غلطی کے پڑھنے والے, اسی طرح کثرت سے تلاوت کرنے والے بھی بہت ہیں. چنانچہ عثمان غنی لانو قرآن مجید بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی. سیدنا صدیق اکبر بہت کثرت سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک پارہ دن میں پڑھتے, ایک پارہ رات میں پڑھتے, تو 30 ضرب 2 60 اور 3 پارے تراویح میں پڑھتے. ہر رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. اللہ کی اتنا کثرت سے پڑھنے والے. تو پڑھنے والوں نے اس کو پڑھا بھی خوب ہے. یہ اشاق کا قافلہ ہے. اصل میں یہ جو حفاظ ہے نا یہ اشاق کی ایک جماعت ہے, اللہ تعالیٰ کی عاشق, اللہ کے قرآن کی عاشق. یہ اشاق کا ایک ٹولہ ہے, اس میں عجیب و غریب قرآن کے عاشق ہیں. چنانچہ یہی لاہور کی بات ہے, ایک عالم تھے, انہوں نے ناشتے پہ بلایا, کہنے لگے حضرت میرے والد قرآن مجید کے عاشق تھے. ہم نے کہا بھائی میں تو کچھ واقعہ سناؤ. کہنے لگے جی کہ ایک مرتبہ کسی نے انہیں بتایا کہ اگر آپ 2 سال روزانہ ایک قرآن پڑھتے رہیں تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی جنریشن کے اندر جاری ہو جائے گا, نسل میں جاری ہو جائے گا. کہنے لگے میرے والد صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا, روز ایک قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے, روز قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے. سردی بھی, گرمی بھی, صحت بھی, بیماری بھی, خوشی بھی, غمی بھی, دیش بھی, پردیش بھی, کتنے مختلف حالات ہوتے ہیں, مگر انہوں نے پورے 2 سال روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کیا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں قرآن مجید اس طرح جاری کیا کہ آج میرے والد کے جتنے بیٹے, جتنی بیٹیاں اور ان کے آگے جتنے بیٹے, جتنی بیٹیاں 7 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں, سب کے سب قرآن مجید کے حافظ ہیں. میرے والد کی نسل سے کوئی بچہ بچی ایسی نہیں کہ 7 سال سے اوپر عمر ہو قرآن کا حافظ نہ بنا. پڑھنے والوں نے اس کو 12 گھنٹے میں بھی پڑھا, 10 گھنٹے میں بھی پڑھا. ایک مرتبہ ہم سرحد کی طرف گئے تو وہاں ایک مدرسہ ہے جس میں گردان حفظ کو مضبوط پکا کرنے والی وہ بہت اچھی کرواتی ہیں, ہمارے اپنے تعلق والے.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیں آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو اس وقت سلاتے ہیں، اس وقت جگاتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں، سارا انہوں نے ترتیب بتائی۔ تو جب میں نے سب سن لیا تو میں نے کہا کہ جی پھر آپ اس کا امتحان کیسے لیتے ہیں؟ کہنے لگے جی بس ہم ایک ہی سوال پوچھتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ قرآن مجید کا حافظ بن کے امتحان دینے اور ایک ہی سوال پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے جی 4-5 حفاظ اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس قلم ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، اور ہر ایک نے الگ الگ اس کی غلطی کو نوٹ کرنا ہوتا ہے، الفاظ کی غلطی کہاں، حروف کی ادائیگی کی غلطی کہاں، یہاں غنہ نہیں کیا، یہاں خر نہیں کیا، یہاں اس کی مدد ٹھیک نہیں کھینچی، فلاں نہیں کیا، صفات کا بھی خیال رکھتے ہیں، تجوید کا بھی، اور ہر ایک اپنا اپنا لکھتا رہتا ہے۔ 4-5 ممتحن ہوتے ہیں گرد بیٹھے ہوئے، اور کہنے لگے جی صرف ایک جو ہے نا اس سے سوال پوچھتے ہیں۔ کہ جی کون سا سوال پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ 5 حافظ ایک وقت میں بیٹھ کر اس بچے کو کہتے ہیں بچہ ہمیں پورا قرآن سنا دو۔ بس ایک سوال کہتے ہیں ان سے، کہتے ہیں بچہ ہمیں پورا قرآن سنا دو۔ اس بچے کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن 5 استادوں کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا مشکل؟ انہوں نے ایک بچے کو پیش کیا، وہ بچہ یہ ماشاءاللہ حافظ محمد دین صاحب کی عمر کا بچہ تھا، اسی قد و قامت کا۔ کہنے لگے جی یہ بچے نے 2 دن پہلے امتحان دیا، جب ہم نے اسے کہا کہ بچہ ہمیں قرآن سنا دو تو اس نے الحمدللہ سے پڑھنا شروع کیا، اور ایسے اس نے پڑھا کہ جیسے پانی پہ کوئی چیز سیر کی جاتی ہے، سناتے ہوئے نہ کہیں اٹکا، نہ بھولا، نہ کہیں متشابہ لگا، نہ کہیں لوٹایا، اور اس نے اس طرح الحمد سے والناس تک پورا قرآن پاک سنا دیا۔ تو 8 گھنٹے کے اندر آج ایک بچہ اللہ کے قرآن کو بیٹھ کر سنا دیتا ہے۔ تو جس طرح مردوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، عورتوں نے بھی اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ یہ کون تھے؟ یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپی تھی، اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، 1973 کی بات ہے شاید، اس زمانے میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ جب دہریت سوشلزم کمیونزم کی طرف لے جانے والے بڑے ایکٹیو ہو گئے تھے۔ کوئی کہتا تھا ایشیا سرخ ہے، کوئی کہتا تھا ایشیا سبز ہے، وہ عجیب سا سلسلہ تھا۔ اس زمانے میں ہم یونیورسٹی میں تھے، تو ہمارے ایک دوست جو تھے وہ اسٹیل مل کراچی کے اندر جاب لی انہوں نے، تو ان کو بھیجا گیا رشیا ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں جمعہ کا دن تھا، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی مجھے تو مسجد دکھاؤ، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں۔ لوگوں نے کہا جی کہ یہاں باقی مسجدیں تو بند ہیں، بس 1-2 مسجدیں ٹورسٹ کے لیے کھولی ہوئی ہیں، تو آپ یہیں پڑھ لو۔ میں نے کہا نہیں، بس میرا دل کافی اداس ہے مسجد سے، میں جاتا ہوں مسجد میں۔ مسجد کا خادم ملا، میں نے کہا کہ بھئی مسجد کھولو۔ اس نے کہا جی کھول تو میں دیتا ہوں، اگر آپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی تو ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا، میں یہاں بھی مسلمان ہوں، میں اپنی اگر نماز ادا کروں گا تو کون مجھے پکڑ سکتا ہے، میں مہمان ہوں، میں کوئی بھاگ کے تو نہیں آیا ہوا۔ کہنے لگے میں نے اذان دی، نماز پڑھی، تو قریب کے گھروں کے جو بچے تھے نا انہوں نے مجھے دیکھ لیا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دیا۔ جب میں نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو قریب کے چند مرد عورتیں جو تھے وہ آئے، مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ بھئی آپ ہمارے پاس چائے کی دعوت قبول فرمائیں۔ میرے پاس بھی ٹائم تھا، میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگے کہ میں ان کے پاس چلا گیا، جب ان کے گھر چلا گیا انہوں نے کنڈی لگا لی اور انہوں نے دیکھا کہ اب باہر کا بندہ کوئی نہیں، تو وہ بڑے اب مطمئن ہو گئے کہ چلو سب اپنے ہیں، اب کوئی
انٹیلیجنس والا نہیں ہے کہ جو شکایت لگائے گا مصیبت کھڑی کرے گا. کہنے لگے انہوں نے کھانا کھلایا، چائے پلائی، پھر باتیں پوچھنے بیٹھ گئے پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں. اب صورتحال ایسی تھی کہ جہاں میں بیٹھا تھا میرے آگے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے پیچھے مرد تھے، اور مردوں کے پیچھے گھروں کی عورتیں بھی تھیں. قدرتاً میرے دل میں خیال آیا تو میں نے آگے بیٹھے ہوئے ایک بچے سے پوچھا کہ بچے تم قرآن پاک پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے سر ہلایا کہ ہاں میں جانتا ہوں. میں نے اپنی جیب سے قرآن مجید نکالا چھوٹا، اور اس کے سامنے یوں کر کے کہا کہ اچھا یہاں سے پڑھو. اب وہ بچہ کبھی قرآن مجید کو دیکھتا ہے، کبھی مجھے دیکھتا ہے، کبھی قرآن مجید کو دیکھتا ہے، کبھی مجھے دیکھتا ہے. میں نے کہا پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جیسے ہی میں نے 2 لفظ پڑھے تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ پڑھتا ہی جا رہا تھا. مجھے بڑی حیرانی ہوئی بھی، پہلے پڑھتا نہیں تھا، اب پڑھنا شروع کیا تو رکتا نہیں ہے. تو میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، آپ کے گھروں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ پر اللہ کا قرآن موجود ہے، جہاں جاؤ بیٹھ کے پڑھو، کوئی روکنے والا نہیں. ہم جس ملک میں ہیں یہاں ہم گھروں میں نہیں رکھ سکتے، مسجدوں میں نہیں رکھ سکتے. اگر کسی کے ہاں ایک کاغذ، ایک صفحہ، ایک ورق قرآن مجید کا مل جائے تو اس گھر کے لوگوں کو پھانسی کی سزا ملتی ہے. تو ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی قرآن پاک دکھایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو پرانے حافظ ہمارے تھے نا، جب انقلاب آیا ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس شاگرد بھیج دیتے تھے بنا کر کہ جی درزی ہیں، ہمارا بچہ درزی کا فن سیکھ رہا ہے. تو استاد اس کو کپڑے بھی سینا سکھاتا، اور ساتھ ساتھ نابینا بچے کی طرح اس کو 2 آیتیں 3 آیتیں زبانی بتا دیتا. وہ بچہ زبانی یاد کر لیتا، وہ زبانی سبق لے لیتا، وہ یاد کر لیتا. چنانچہ زبانی سن کے یاد کرتے کرتے ایسا وقت آ جاتا کہ بچہ قرآن پاک کا حافظ تو بن جاتا، اس کو قرآن پاک ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے کہ دیکھا جو کبھی نہیں تھا. تو جب آپ نے پہلے دکھایا کہ جی یہاں سے پڑھو تو اس کو کیا پتا، اس نے تو کبھی قرآن پاک دیکھا ہی نہیں. کہنے لگے میں حیران ہوا کہ لوگوں تم کاغذ پہ لکھے قرآن مجید پر تو پابندیاں عائد کر سکتے ہو، اور یہ جو سینوں پر لکھا ہوا ہے تم ان پر کیسے پابندیاں عائد کر سکتے ہو؟ تو یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز ہیں، اس لیے حافظ کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، حافظ کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. وہ اللہ رب العزت کے کلام کو سینے میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے، اور حافظ کو بھی اپنے اس کلام کا عزت اکرام کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے. یہ تو تھی قرآن مجید کی سافٹ کاپیز. ان کو آج مدارس کے اندر بنایا جاتا ہے. یہ کاپی سینٹر ہوتے ہیں نا، فوٹو کاپی سینٹر. تو یہ جو مدارس ہیں نا، ان کا ٹیکنیکل نام ہے قرآن کاپی سینٹر. کہ ایک بندے کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنایا ہوتا ہے، اور وہ استاد بیٹھ کے ماشاءاللہ دوسرے بچوں کے ذہن میں، دلوں میں اس کو کاپی کر دیتا ہے. ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں کوئی بچہ، کوئی بچی قرآن مجید کا حافظ بنا ہوا ہے. تمنا تو ہر بندے کو رکھنی چاہیے. اس امت میں قرآن مجید کو ایک اور انداز سے بھی محفوظ کیا گیا جس کو کہتے ہیں ہارڈ کاپی. چنانچہ نبی علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی تو آپ صحابہ کرام میں سے کچھ 15-16 کے قریب حضرات تھے، وقتاً فوقتاً کبھی کوئی ہوتا کبھی کوئی ہوتا، جو لکھنا جانتے تھے. آپ ان کو بلاتے اور ان کو یہ آیتیں لکھوا بھی دیتے. تو اس کو کبھی چمڑے کے اوپر، کبھی کسی لکڑی کے تختے کے اوپر، کبھی کپڑے کے اوپر، ایسی چیزوں کے اوپر اس کو پار چاپ کے اوپر اس کو لکھ لیا جاتا تھا. یہ حضرات کاتبین وحی کہلاتے ہیں.
وحی کو لکھنے والے. چنانچہ جب بھی وحی اترتی اس کو باقاعدہ لکھوا دیا جاتا. جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عمر لانو نبی صدیق اکبر لانو کے پاس آئے, کہا کہ اے امیر المومنین, وہ جتنے پارچات لوگوں کے پاس موجود ہیں آپ بہتر ہے کہ ان کو سینٹرلی ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اپنے کنٹرول میں لیں گے, اس سے پہلے کہ کوئی ضائع ہو جائے, مسپلیس ہو جائے. چنانچہ لمبی سٹوری ہے مگر قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے زید بن ثابت لانو ایک صحابی تھے, ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کی جماعت بنا دی جو سارے حفاظ تھے, اور ان کے ذمہ لگایا کہ جی آپ مختلف جگہوں پر جو یہ پارچات ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں. چنانچہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ پر یکجا کر دیا. اس لیے صدیق اکبر لانو جامع القرآن بنے. کیا بنے؟ قرآن مجید کو یکجا کرنے والے, جمع کر دینے والے, یہ بن گئے. پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وقت آیا کہ جب اسلام خوب چاروں طرف پھیلا, 44,000 مربع میل تک پھیلا ہوا تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت چمڑے کے اوپر کھدائی کر کے اس کو لکھوایا اور اس کی 7 کاپیاں بنوائیں, جلدیں بنوائیں, اور 7 مختلف ملکوں میں, علاقوں میں اس کو بھیجا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم نے یکجا کر دیا ہے, اب اس کو تم ریفرنس کاپی سمجھ کے اس کے مطابق تم آگے چلاتے رہو. چنانچہ یہ کاپیز پوری دنیا میں پھیلی. آج بھی دنیا کے عجائب گھر میں یہ کاپیاں موجود ہیں. چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا جو صحیفہ تھا وہ آج کل تاشکند کی ایک مسجد ہے, اس کو کہتے ہیں سلہ شیخ کی مسجد, وہ اس میں ابھی بھی موجود ہے. اللہ اکبر. یہ جو کتابت کا سلسلہ تھا نا, یہ بھی پھر چل پڑا, اور پھر لوگوں نے اپنے لیے قرآن مجید لکھنے شروع کر دیے. کچھ کاتب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خوش خطی دیتے ہیں, انہوں نے مستقل قرآن مجید اپنے لیے, دوسروں کے لیے لکھنے شروع کر دی. یہ کتنا لیبوریس کام تھا. آج تو فوٹو کاپی کرو, پرنٹ کرو, کتنی آسانی ہے. اس وقت گھر کے اندر قرآن پاک رکھنے کے لیے پورے قرآن مجید کو لکھوایا جاتا. یہ کام بنین کی نسبت بنات نے زیادہ کیا, مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ کیا, بچوں کی نسبت بچیوں نے زیادہ کیا. چنانچہ کیا ہوا کہ ہر بچی جب پڑھ کے عالمہ بن جاتی, دین پڑھ لیتی, اور ابھی اس کی شادی میں کچھ وقت ہوتا تو وہ کیا کام کرتی کہ روزانہ گھر کے کام سے فارغ ہو کے وضو کر کے بیٹھ جاتی اور اپنے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کرتی, خوبصورت لکھ کے, بہت خوبصورت, محبت سے ایک ایک صفحہ لکھتے لکھتے جب پورا قرآن پاک وہ تیار کر لیتی تو اس کے والدین اس کی سنہری جلد بنوا دیتے. جب اس بچی کی شادی ہوتی تو جہیز میں اس کو قرآن پاک ساتھ دیا جاتا. اس دور میں ہر بچی اپنے لیے قرآن مجید لکھتی تھی. چنانچہ بچیوں کے ذریعے ہر گھر میں قرآن پہنچنا شروع ہو گیا اور یہ امت میں پھیلتا چلا گیا. لکھنے والوں نے قرآن مجید بھی خوب لکھا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں, موٹا بھی لکھا, باریک بھی لکھا. یہ بھی عجیب بات. چنانچہ ہم نے سمرقند کی ایک لائبریری میں قرآن مجید کو لوہے کی پلیٹوں پر لکھا ہوا دیکھا. پلیٹیں تھیں جیسے 4 فٹ بائی 8 فٹ کی پلیٹ ہوتی ہے نا, پوری لوہے کی شیٹ, بیڈ سائز کی, اتنی بڑی تھی, اور ڈھیر لگا ہوا تھا چھت تک. ایک پلیٹ ایک صفحہ تھا, اور اس کے اوپر انہوں نے انگریو کیا ہوا تھا, یعنی لکھا تھا نا تو وہ پینٹ سے نہیں لکھا ہوا تھا بلکہ لکھ کے اس کو کھودا گیا تھا, انگریو کیا گیا تھا.
تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ قرآن مجید کی کاپی کیسی؟ وہ کہنے لگے جی دیکھیں لوگوں کے ہاں ٹائم کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، یہ گرین وچ ٹائم ہے، یہ فلاں ٹائم ہے، جس نے گھڑی ملانی ہو اچھا جی فلاں ٹائم کے ساتھ ملا لو. اسی طرح پہلے وقت کے علماء نے اس کو لوہے پر کھود کر لکھوا لیا تاکہ قرآن پاک محفوظ ہو جائے، صدیوں سلامت رہے، اور اگر کبھی کہیں قرآن مجید کے کسی لفظ کے لکھنے میں کوئی شبہ وارد ہو تو اس قرآن مجید کے لفظ کو اس سٹینڈرڈ کے ساتھ آ کر ملا لیا جائے. وہ قرآن مجید کا سٹینڈرڈ بھی موجود ہے، ہاتھوں سے لکھے ہوئے نقطے چھوٹے بڑے موجود، اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ چھوٹے چھوٹے نقطے بھی موجود. کئی ایسے کاتب تھے جو باریک لکھنے میں ماہر تھے، اللہ نے اپنے بندوں کو مختلف صفات دی ہیں، وہ باریک لکھنے میں ماہر تھے. چنانچہ ایک کاتب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چاول کے ایک دانے پر، یعنی ایک چاول کے اوپر قل ہو اللہ کی پوری سورت کو لکھ لیا کرتے تھے. ایک چاول کے اوپر کتنا باریک لکھتے ہوں گے بھائی؟ اتنا باریک نبی کہ ایک چاول پر پوری سورت قل واللہ احد کو لکھ لیا کرتے تھے. ایسے بھی تھے. چنانچہ ہم نے سمرقند کی ایک لائبریری میں چھوٹا سا قرآن مجید دیکھا، بالکل اتنا چھوٹا سا، ایسے جیسے کوئی طویل سا ہوتا ہے بس ایسا، اور لکھنے والے نے اس کو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. اتنا چھوٹا لکھ لیا. اور پھر ہم نے وہاں پر ایک اور قرآن مجید بھی دیکھا، وہ تھا پتوں کے اوپر لکھا ہوا. بالکل اس کا صفحہ ہم نے دیکھا جیسے بڑے پتے کا کوئی درخت ہو نا تو اس کے پتے لے لیے جائیں، خشک کر لیے جائیں. اب اللہ کی شان انہوں نے پتوں پر کوئی کیمیکل لگایا تھا یا کیا، پتوں کی رگیں نظر آتی تھیں، پتے صاف نظر آتے تھے، اور اس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا. وہ کہنے لگے کہ اس کی تاریخ بنتی ہے کہ جب کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا تو اس وقت لوگ اپنے زمانے میں پتوں پہ قرآن مجید لکھ کر پھر اس کی جلد بنا کر رکھا کرتے. وہ قرآن مجید بھی آج دنیا میں موجود ہے. تو یہ قرآن مجید لکھنے کا بھی سلسلہ عجیب ہے. پھر رشیا میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے کازان. کازان میں ایک عالم تھے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ. حمزہ بے رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا. انہوں نے لینن گراڈ میں ایک پرنٹنگ پریس میں سب سے پہلے قرآن مجید کو پرنٹ کرنے کی سعادت حاصل کی. پھر اس کے بعد ہیمبرگ جرمنی کے اندر قرآن مجید حفظ کیا گیا. پھر تیسرے نمبر پر ایران میں جو ہے اسی طرح پرنٹنگ پریس پر چھاپا گیا تو چھپائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. الحمدللہ آج چھاپے خانے پر اتنے قرآن مجید چھپ رہے ہیں، بڑے سائز میں، چھوٹے سائز میں، خوبصورت. اللہ کا لفظ سرخ جو ہے وہ روشنائی سے لکھا ہوتا ہے. آپ جیسے خوبصورت قرآن پاک چاہیں الحمدللہ آج بنے ہوئے دنیا کے اندر موجود ہیں. ایک مرتبہ میوک یونیورسٹی تھی جرمنی کی. آپ لوگ تنگ تو نہیں ہو رہے کہ بھئی زیادہ لمبا میں بات کر گیا؟ اچھا جزاک اللہ. میوک یونیورسٹی جرمنی میں ایک مرتبہ ایک پروجیکٹ دیا گیا. پروجیکٹ یہ تھا کہ مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہماری کتاب محفوظ ہے. جب یہ دنیا کے کتنے ملکوں میں پرنٹ کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو اس کو ویریفائی تو کیا جائے. یہ واقعی بڑی بات تھی ویریفائی کرنا. اللہ اکبر. چنانچہ انہوں کے لیے فنڈ الگ کر دیا گیا، لوگ الگ کر دیے گئے. انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کے شہروں سے قرآن مجید خریدے اور 40,000 کاپیاں اکٹھی کر لی ایک جگہ پر. پھر ساتھ رکھ کے انہوں نے ان کو آپس میں کمپیئر کرنا شروع کیا
40,000 قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو آپس میں مقابلہ کر کے دیکھا گیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کہیں ایک حرف کا فرق بھی نہیں تھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. چنانچہ ایک آدمی مسلمان ہوا, پوچھا بھائی کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے جی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہودی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, عیسائی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, مسلمان کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, 3 دنیا کے بڑے مذاہب تو یہی ہے نا. تو میں نے کہا مجھے کیا پتا کون ٹھیک ہے کون نہیں, تو میں ویریفائی تو کروں. تو کہتے ہیں کہ میں نے انجیل لی اور اس کو کاتب کے ذریعے سے میں نے لکھوایا اور اس کو کہا یار کہیں کہیں اس میں نا تھوڑا اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر لینا اور یاد رکھنا کہ کہاں تم نے اس میں گڑبڑ کی. چنانچہ میں نے ایک کتاب لکھوائی اور میں ایک عیسائی پادری کے پاس لے کر گیا اور میں نے کہا جی میرے پاس یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور میں آپ کو تحفہ دینے آیا ہوں. تو جب میں نے اس کو تحفہ دیا وہ بڑا خوش ہوا. 1 سال میں نے انتظار کیا, 1 سال میں وہ میرے پاس نہ آیا کہ اس میں کوئی کمی بتائی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اس کتاب کی حفاظت بالکل نہیں, اگر ہوتی تو اس کو اس میں غلطی کا پتہ چل جاتا. تو میں نے کہا یہ غیر محفوظ کتاب ہے. پھر میں نے تورات لی, اس کو بھی میں نے لکھوایا اور اس میں بھی اسی طرح گڑبڑ کروائی اور ایک ربائی کو جا کر میں نے ہدیہ دیا. 1 سال ویٹ کیا, 1 سال تک وہ بھی اس کو ہر ہفتے کے دن پڑھ پڑھ کے سناتا تھا سینیگاگ میں اور اس کو بھی کہیں پتہ نہ چلا کہ اس میں کوئی ایڈیشن یعنی یا سبٹریکشن تھی یا نہیں تھی. میں نے سمجھ لیا کہ یہ کتاب بھی غیر محفوظ ہے. پھر میں نے قرآن پاک لیا اور اس کی کاپی بنوائی اور کاتب سے کہا کہ اس میں بھی کہیں کہیں تم اپنا کرتب دکھا دینا. کاتب بھی تو کرتب دکھاتے ہیں نا. چنانچہ ایک کاتب تھا جس کو لکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کر دینے کا شوق تھا, خپت تھا, وہ کچھ نہ کچھ کر ہی دیتا تھا. لوگ لے کے آتے تھے مسودہ کچھ اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کر دیتا. ایک بندے نے اس سے قرآن پاک لکھوانا تھا, اس نے کہا بھائی میں نے سنا ہے کہ تم کر دیتے ہو, خبردار اس میں کچھ نہ کرنا. اب وہ جاہل تھا, اتنا علم تو تھا نہیں. لوگ کاتب نے پتہ کیا تماشا کیا کہ اس کے لیے قرآن پاک لکھ دیا. اس نے کہا کوئی اس میں تم نے گڑبڑ تو نہیں کی؟ کہ نہیں گڑبڑ میں نے کوئی نہیں کی, بس 1-2 جگہ ایسے ذرا مجھے کچھ محسوس ہوا تھا. نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ لکھا ہوا ہے فخر موسیٰ صائی کا, تو حرف تو گدھے کو کہتے ہیں اور گدھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا تو وہاں میں نے موسیٰ کی جگہ عیسیٰ کا نام لکھا. اور عصا آدم, تو عصا تو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, تو نام آدم لکھا ہوا تھا, میں نے موسیٰ علیہ السلام لکھ دیا. اس نے کہا پھر کیا؟ کہنے لگا بس میں نے اور کیا کہنا تھا. 1-2 جگہ میں نے دیکھا فرعون کا نام تھا, قارون کا نام تھا, تو وہ مجھے اچھے نہ لگے کہ دیکھو یہ کافر لوگ ہیں, ان کے نام قرآن میں, تو میں نے تمہارے باپ اور دادا کا نام لیا. اس نے کہا اور کیا کیا؟ کہنے لگا یار بس مجھے 3-4 جگہ شیطان کا نام بھی یاد ہے. تو میں نے کہا کہ اس مردود کا نام تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, تو تم چونکہ لکھوا رہے تھے میں نے تمہارا نام اس کی جگہ پر لکھا. تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی, اس کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی کاپی ایسی پرنٹ ہی نہیں ہو سکتی جس میں کوئی لفظی غلطی نہ ہو, نہیں, پاسبلٹی ہے, لیکن غلطی اس میں قرار نہیں پکڑ سکتی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی بندہ چھاپنے والا چھاپ سکتا ہے
جس میں غلطی سے کوئی حرف ہو، کوئی نقطہ اونچ نیچ ہو جائے، کوئی زیر زبر کی غلطی ہو جائے، ایسا پاسبل ہے ہاں، لیکن وہ غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی۔ جیسے ہی کسی کے پاس آئے گا تو بندہ اس کو دیکھے گا تو حافظ فوراً بتا دے گا کہ بھئی یہ تو یہاں پر ٹھیک نہیں لکھا ہوا، تو غلطی قرار نہیں اس میں پکڑ سکتی۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک لکھوایا جس میں کاتب نے کرتب بھی دکھایا، اور میں حافظ قرآن کے پاس لے کر گیا، میں نے کہا یار میرے پاس ایک کاپی تھی، کتاب تھی، تو میں تمہیں ہدیہ دینے آئی۔ کہنے لگے 3 دن نہیں گزرے تھے، میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب ذرا سیریس ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ کاپی آپ نے کس سے لکھوائی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں ایک کاتب سے لکھوائی تھی۔ اس نے کہا اس نے سوتے ہوئے لکھی تھی یا جاگتے ہوئے لکھی تھی؟ میں نے کہا یار جاگتے ہوئے ہی لکھی ہوگی۔ کہنے لگا کیوں؟ اس میں اس نے کتنی غلطیاں کی ہیں؟ کہنے لگا اس نے پہلے صفحے سے اس کو کھولنا شروع کیا، ہر جگہ پر جہاں اس نے اونچ نیچ کی تھی نا، سب جگہوں پر نشان لگا کر پورے قرآن پاک کی جو اس میں غلطیاں کی گئی تھی سب کو الگ کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ واقعی دنیا کی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اب آپ کو ایک بات سنائیں اور پھر جان بخشی کریں۔ یہ آج دن دنوں واشنگٹن میں تھا، تو وہاں پر ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، انٹرفیتھ کاؤنسل اس کا نام تھا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ جی اس میں مسلمان یعنی ہندو بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، مگر مسلمان کوئی بھی نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جب اکٹھا مل بیٹھتے ہیں نا تو ظاہر تو کرتے ہیں کہ ہم مختلف ادیان کو سمجھنے کے لیے یہ بنائی ہے، مگر نزلہ سارا اسی پر گزرتا ہے جو موجود نہیں ہوتا۔ تو وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بہت ہی زیادہ وہ اگینسٹ کام کر رہے ہیں، لہذا کسی نہ کسی کو وہاں جانا چاہیے۔ اب وہ علاقے کے علماء نے مشورہ کیا کہ بھئی وہاں جانے کے لیے تو ایسا بندہ ہو کہ جس کو اگر کچھ دین کا علم ہے تو ساتھ اس کو موجودہ علوم بھی حاصل ہوں تاکہ ان سے بات بھی کر سکے، انگریزی میں بات کر سکے، سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہو، وہ سائنٹیفک کوشچن کوئی کریں تو ان کو ڈیل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ انہوں نے اس عاجز کو اس کام کے لیے متعین کر دیا۔ انکار تو کیا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سب علماء مل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، اس عاجز نے ہمت کر لی، لو جی ہم نے بھی وہاں جانا شروع کر دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب وہاں جاتا تھا یہی امامہ اور یہی جبہ، یہی عصا، بالکل اسی حالت میں۔ جب پہلے دن جا کر ان کو بتایا جی کہ اس طرح میں مسلمان ہوں اور ہم آئے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو کبھی اس کے بارے میں کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو مجھے پتا ہوگا تو میں جواب دے دوں گا، اور اگر مجھے نہ پتا ہوا تو میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے آپ کو جواب دے دوں گا، مقصد تو آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ تو وہ تھوڑا محتاط ہو گئے، چنانچہ اگلی لسٹ میں انہوں نے اسلام کا نام سب سے پہلے لکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک روٹین بن گئی، جاتے رہتے۔ میں نے دیکھا کہ جو یہودی تھا نا رے بھائی، بڑے غور سے دیکھتا تھا مجھے آتے جاتے، شاید دل میں سوچتا ہوں، یہ میرا گمان ہے کہ بھئی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی اور آج ہمیں اس بندے کے ہاتھ میں وہ سنت نظر آ رہی ہے، اس کے دل پہ اثر ہوتا۔ اور ایک دن اس کی تفصیل ہو گئی کہ جب میں آیا بیٹھا نا اس کے پاس آ کر کرسی پہ، تو کہنے لگا کہ یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لک، یہ اس کے الفاظ تھے، یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت نے اس کے دل کے اوپر بھی ایک روب قائم کر دیا۔ اللہ کی شان۔ لگی ایک دن کی بات ہے جو متعلقہ بات ہے اس ٹاپک سے،
کہ سیکٹری نے کہا جی کہ اچھا نیکسٹ میٹنگ کب ہو اور کیا ایجنڈا ہو. تو میں نے انہیں کہا کہ جی نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہر دین والا اپنے ہاں جو اللہ کا کلام تھا اس کو اگلی میٹنگ میں پڑھے اور تھوڑا سمجھائے تاکہ ہمیں سب آسمانی کتابوں کو سننے سمجھنے کا موقع ملے. تو ورڈ آف گاڈ کو پڑھے اور ہمیں بتائے. وہ تو جی تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت تھی. وہ سیکٹری کو تو فوراً بہت خوش ہو گیا, کہنے لگے یس اگلی میٹنگ کا ایجنڈا یہی ہے, ہر دین والا اپنی جو کتاب ہے ورڈ آف گاڈ ہے اس کو پڑھے گا اور اس کے بارے میں ذرا سمجھائے گا. اگلی میٹنگ میں گئے تو سیکٹری نے سب سے پہلے نام ہی میرا لیا کہ جی چونکہ انہوں نے یہ سجیشن دی تھی لہذا میں کہوں گا کہ یہی سٹارٹ کرے. لو جی ہم نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کے بارے میں کچھ سمری ان کو بتا دی. کیوں سورہ فاتحہ تلاوت کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تمام آسمانی کتابوں میں تھا سب کچھ اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا. جو پورے قرآن مجید میں تھا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا, اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں جو کچھ سورہ بقرہ میں تھا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ کے اندر نازل فرما دیا. تو سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ سمری ہے پورے قرآن مجید کی. لہذا ہم نے اس کی تلاوت کی اور تلاوت کر کے ان کو اس کے بارے میں بتا دیا. چلے بات مکمل ہو گئی. اب آگے ایک وہ بیٹھے ہوئے تھے پادری صاحب, ان کی باری آئی تو انہوں نے جی اپنی بائبل کھولی اور وہ پہاڑی کا واز, ایک خاص واز ہے وہ بڑا مزے سے پڑھتے ہیں اس کو, پہاڑی کے واز کو. تو انہوں نے وہ پہاڑی کا واز پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھا تو میں نے کہا جی کہ میرا ایک اس پر کوشچن ہے. سیکٹری نے کہا کیا؟ میں نے کہا جی کہ ایجنڈا میں یہ بات پاس ہوئی تھی کہ ہر دین والا جو کچھ ان کے پاس ورڈ آف گاڈ ہے وہ پڑھ کے سنائے گا. تو یہ تو انگریزی پڑھ رہے ہیں تو کیا بائبل انگریزی میں آئی؟ اب جب میں نے یہ پوائنٹ کھولا نا تو ان کو فیل ہو گیا اوہو ہم تو ٹریپ ہو گئے. اب وہ عیسائی پریشان, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں, اس لیے کہ وہ تو عبرانی زبان میں تھی. اب تو رات والا بھی پریشان, وہ بھی پریشان. آدھا منٹ تقریباً خاموشی رہی. آدھے منٹ کے بعد وہ جو یہودی ربائی تھا نا وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا مسٹر احمد, مجھے احمد کہتے تھے اس محفل میں, کہنے لگا مسٹر احمد میں اس بات کو آج سب کے سامنے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے مذاہب میں سے صرف مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے پاس ورڈ آف گاڈ اصلی حالت میں موجود ہے, ہمارے پاس فقط ٹرانسلیشن موجود ہے. اتنی خوشی ہوئی اس دن, اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ پوری دنیا کے لوگ بالآخر اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ تیرا ایک قرآن محفوظ ہے, اس کے سوا دنیا میں کوئی اور کتاب محفوظ نہیں ہے. میں نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار. اب اس کا ترجمہ ذرا چھوٹا سا ایک نکتہ سن لیجئے. انا ہم نے, نحنو ہم نے, نزلنا ہم نے. تو یہ عجیب سا خطاب ہے. بندہ تو ایک دفعہ کہتا ہے نا جی ہم نے نازل کیا, کافی ہوتا ہے نہیں. انا ہم نے, نحنو اس کا معنی بھی ہم نے, نزلنا اس کا معنی بھی ہم نے. یہ کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے پھر اس کے معارف کو کھولا. وہ کہتے ہیں کہ تاکید میں کئی مرتبہ بات کو ذرا لوٹا کر کیا جاتا ہے تاکہ اگلے کے دل کو تسلی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس سیغے میں جو اس کو استعمال کیا نا الفاظ کو, ان کا مطلب تاکید تھا. کیا؟ ہم نے, ہاں ہم نے, ہاں ہاں
ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہمیں ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن مجید کے فیوزات سے، انوار و برکات سے حصہ نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اس قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور جو بچہ حافظ بنا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو عامل قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عاشق قرآن بنائے۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز اقارب جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس بچے کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں یا جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے قرآن مجید کا حفظ کرنا آسان فرمائے۔ اور آج کی تقریب میں جتنی خدمت کی جماعت نے کام کیا، دوست احباب نے کام کیا، اللہ سب کی محنت کو قبول فرما کر سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، خواتین کی طرف سے میں حضرت والا سے کہہ رہا تھا کہ ریکویسٹ آئی ہے بیعت کی، اور یہاں بھی کچھ ساتھی موجود ہیں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو آپ حضرات توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پہ جب آدمی توبہ کے کلمات پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو میں درخواست کر رہا ہوں حضرت سے کہ آپ تو بیعت توبہ کرا دیجیے۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائے، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات سن لیجئے۔ ایک تو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیے۔ دوسرا، صبح شام 10-15 منٹ مراقبہ اور ذکر قلبی کیجیے۔ قرآن مجید کا ایک پارہ اگر روزانہ تلاوت کریں، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھا کریں صبح شام، تو انشاءاللہ اس کی برکات بہت جلدی کل پہ مرتب ہوں گی۔ اب چونکہ دعا مانگنی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا
غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ جس بچے نے قرآن مجید یاد کیا اس کے حفظ کرنے کو قبول فرما، ان کے والدین کو اللہ قیامت کے دن عزتوں کے تاج نصیب فرما، ان کے بہن بھائیوں کو اس کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، مشکلات کو آسان فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ میرے مولا ہمارے زندگی میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ میرے مولا کتنے نوجوان یہاں موجود ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اے مولا آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنی حفاظت عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ کتنے سفید ریش ہیں جو آج اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی بھی توبہ قبول کر لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اے اللہ اس وقت ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان بچوں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے ہم گناہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول کر لینا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ کتنی مستورات اس وقت دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا
کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ یہ آپ کی بندیاں آپ کے در پہ چل کے آئی بیٹھی ہیں, معافی کی طلبگار ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیجیے, عزت میں برکتیں عطا فرمائیے. اے اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرمائیے, ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائیے. ان کی جتنی بھی نیک مرادیں ہیں, ان کے اہل خانہ کی نیک مرادیں ہیں, اللہ ان کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغام دیے, خط لکھے, سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجیے. ربنا تقبل منا. اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے, اس کو دین کا قلعہ بنا دیجیے. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ موسم حج شروع ہے, آپ کے عشاق احرام باندھ کے روزانہ آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت بار بار عطا فرما دیجیے. رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.